میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی تھی کہ قرآن حکیم میں منافقین کو بھی جو خطاب ہوا ہے نا بعض جگہوں پر، وہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہوا ہے. پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے وقت حالات و واقعات اور کانٹیکسٹ کی روشنی میں اس کو یوں پھر ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو. ظاہر ہے کہ کامل الایمان مومنین کو تو یہ خطاب نہیں ہو رہا، یا بعد میں آنے والے نسلی مسلمان جو عقیدے میں کمزوریوں کا شکار ہیں، وہ بھی ایک دعوے دار ہی ہے نا. اس کے ثبوت میں کئی ایک آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136. آپ ذرا اس کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو ظاہر ہے کہ یہ کامل الایمان مومنین سے یہ بات نہیں کی جا سکتی. کامل الایمان مومنین تو پہلے ہی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. یہ جو کمزور عقیدے والے مسلمان ہیں، یا وہ لوگ جو اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے منافقین ہیں اور ان پہ اسلام کی سچائی کھل چکی ہے، اس کے باوجود دنیاوی منفعت کی خاطر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے اور ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے، انہی کو اس طریقے سے خطاب کیا جا سکتا ہے. منافق کا جو ورڈ ہے یہ نفق سے نکلا ہے، اور نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو. ریل گاڑی کی سرنگ تو ہم نے یہاں دیکھی ہیں، عرب ملکوں میں تو یہاں پہ بھی ابھی بعض جگہ پر کوہاٹ کے پاس ایک ٹنل بنی ہے جو روڈ والے راستے میں. اسی طریقے سے بعض جانور ہیں وہ ٹنل کھودتے ہیں زمین کے اندر، خرگوش ہیں، چوہے ہیں، تاکہ اگر ایک سوراخ کی طرف سے کوئی جانور ان کو شکار کرنے کے لیے آئے تو وہ دوسرے سے نکل جائیں. ایسکیپ روٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، جیسے ایک سرنگ کے دو رخ ہیں. ایک رخ اس کا وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے، ان کو خوش کرتا رہتا ہے ہر وقت. ان کو کہیں پہ اگر پتہ چل جائے یا کہیں پہ خدشہ ہو کہ یہ دو نمبری کر رہا ہے، یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وہ چاپلوسی شروع کر دے گا. اور دوسرا رخ اس کا ہوتا ہے کافروں کی طرف، جہاں وہ ان کو تسلی دیتا ہے کہ بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ حالات و واقعات ہیں، کل کو برا وقت آیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جب ان پہ برا وقت آتا ہے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور جب مسلمانوں پہ برا وقت آتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. منافق بیسیکلی دنیا دار ہوتا ہے، بٹر فیکٹس آف لائف، جو تلخ حقائق ہیں زندگی کے، ان کو وہ فیس نہیں کر سکتا. جو تلخ حقائق کو فیس کر سکے وہ یا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں ابو جہل نے اپنے باطل عقیدے کے لیے گردن کٹا دی، عبداللہ ابن ابی اس کے لیے تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ منافق تھا، وہ کافر تھا. اسی طریقے سے مسلمانوں میں تو کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان لوٹائی ہے اللہ کی راہ کے اندر. تو اس لیے منافق جو ہیں اللہ کے نزدیک کافروں سے بھی بدتر ہے. کافر پھر بھی کسی بنیاد پہ کھڑا ہے، غلط نظریے پہ ہی صحیح، لیکن ایک جگہ کھڑا تو ہے نا. اور کافر مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کفر عیاں ہے. منافق اس لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ وہ اوپر سے مسلمان ہیں، لوگ اسے مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور اندر سے وہ جڑیں کاٹ رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے. آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص کمزوری ایمان کا شکار ہے، اس کی حرکتیں میں نظر آئی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور عقیدے والا مسلمان ہے. کیوں؟ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. دل کی کیفیت تو اللہ ہی بتا سکتا ہے نا. دیکھنے میں تو دونوں چیزیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں آپ کو، ایک کمزور عقیدے والا مسلمان اور دوسری طرف منافق. اس کی بھی حرکتیں وہی ہیں، اس کی بھی حرکتیں وہی ہیں. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ دنیا داری کی وجہ سے کر رہا ہے یا واقعی اندر سے یہ اسلام کا دشمن ہے؟ وہی کے بغیر تو آپ اس کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانی ہیں. نمبر 1، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر 2، عہد کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. نمبر 3، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کر دے گا. اور نمبر 4، جب کبھی معاملہ ہوگا، جھگڑا ہوگا تو وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا. اب مجھے بتائیں ان 4 میں سے کون سی ایسی نشانی ہے
کوئی ایک نشانی جو کوئی مسلمان دنیا میں دعویٰ کر سکے کہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ. اور نبی علیہ السلام فرمایا جس میں چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق، جس میں ایک پائی جائے وہ منافقت کے اوپر، ایک شاخ کے اوپر تو ہے. بات کرے جھوٹ بولے. جھوٹ اس وقت دنیا میں کس قوم کا ترہ امتیاز بنا ہوا ہے؟ وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے. وعدہ خلافی کس قوم کا ترہ امتیاز بنا ہوا ہے؟ امانت رکھی جائے خیانت کرتے. ہمارے جو حکمران ہیں یہ جب حلف اٹھاتے ہیں میں آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا، اور سارے فراڈ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں چاہے وہ ریاستی اداروں کے لوگ ہوں، آئین کے ساتھ غداری کرتے ہیں. تو امانت رکھی جی خیانت کر دی. اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اترے. تو گالی گلوچ تو تکیہ کلام بنا ہوا ہے. لیکن ہم ان سب لوگوں کو منافق نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ عملاً منافق ہیں. عقیدے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ مسلمان ہی ہوں گے، اعمال ان کے منافقین والے ہیں. لیکن ہم انہیں منافق نہیں کہیں گے. یہ ان کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے ٹرم جو ڈیوائز کی جاتی ہے وہ ہے عملی منافق، اور دوسرا ہوتا ہے اعتقادی منافق. اعتقادی منافق نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، عبداللہ ابن ابی یا اس کے ساتھی. آج تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے. ہاں عملاً کہہ سکتے ہیں کہ یہ عملاً نفاق والا ایٹیچیوڈ اس میں پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے عقیدے میں بھی کئی ہمارے ساتھ منافقین ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہے. کئی امام مسجد اور خطیب اور مفتیاء پاکستان میں نہیں پکڑے گئے جن کے ختنے بھی نہیں ہوئے تھے، وہ را کے ایجنٹ تھے. ان کی خاطر تو کتنے لوگوں نے عوام الناس سے جھگڑے بھی کیے ہوں گے مفتی صاحب کی عزت افزائی کے لیے کہ جی آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور پتہ یہ بعد میں چلا کہ مفتی صاحب کے تو ختنے ہی نہیں ہوئے ہوئے، یعنی وہ ہندو تھے، مسلمان بنے ہوئے تھے اوپر سے. تو وہ آج کی ڈیٹ میں جب تک ایون ختنے بھی چیک ہو جائیں پھر بھی وہ کنفرم نہیں ہے، ختنے کرا کے بھی آ سکتا ہے کوئی ایجنٹ. تو آج کی ڈیٹ میں آپ یہی کہیں گے کہ عملاً منافق ہے یہ. اعتقاداً تو ہم نہیں کہہ سکتے. عملاً تو مسلمان بھی کافر بھی ہو سکتا ہے. ایک عملی کافر ہے، ایک اعتقادی کافر ہے. اعتقادی کافر جس طرح ہم کہتے ہیں ہندو ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، یہودی ہیں، یہ سب. لیکن عملاً کافر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ عملاً کافر ہے. کیوں؟ اس کا عمل کافروں والا ہے. وہ کافر ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. مسلمان تو نماز نہیں چھوڑتا. جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے وہ کافر سمجھتے تھے. یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے اب ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو. اب یہی کہیں گے سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا. اب اللہ کی مرضی اسے معاف کرے یا نہ کرے یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہم تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے آخرت کا معاملہ. لیکن اسے بتائیں کہ بھائی عملاً تم کافر ہو، تمہارا عمل کفر والا ہے. اللہ کی مرضی کسی کو چھوڑ دے کسی کو پکڑ لے، وہ اللہ کی مرضی ہے. خیر یہ پیورلی ٹیکنیکل بحث ہیں. علماء عرب نے تو فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ سرے سے نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو کوئی مسلمان بچی بھی نہیں دے سکتا. وہ جسٹ لائک ایتھیسٹ ہندو اور بدھسٹ ٹریٹ ہوگا. علماء عرب کا یہ فتویٰ ہے. آلموسٹ یہی فتویٰ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا ہے. اس میں سب سے لینیٹ ویو امام حنیفہ کا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا شخص قید کر دیا جائے جب تک کہ وہ دوبارہ نماز شروع نہ کر لے، ادروائز اس شخص کو آزاد گھومنے کی اجازت نہیں ہے. علماء عرب میں سے شیخ البانی ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا، بلکہ آخری بھی نہیں، یہ سیکنڈ لاسٹ ٹائم ہوگا،
تو بڑی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اور اس نے زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے علاوہ اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، اس کو بھی میں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤں۔ اب یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، تو شیخ البانی کا موقف اس حدیث کی بنیاد پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے پلے اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں، یعنی نہ اس نے نماز کبھی پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کوئی اور نیکی کا کام، الٹیمیٹلی وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا کلمے کی برکت سے۔ اور وہ اس حدیث کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تارک الصلاح کو کافر نہیں کہنا چاہیے، باقی ہر طرح کی سرزنش اس کے اوپر کریں، لیکن جب وہ کلمہ گو ہے نا تو کلمے کا احترام کریں۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث بطاقہ بھی ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث، بطاقہ عربی میں کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے، اور دوسری طرف اس کے پلڑے میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور وہ شخص حیران ہو رہا ہوگا کہ میرے اتنے گناہوں کے سامنے یہ ایک پرزہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جنت کا حکم سنا دیا جائے گا۔ لیکن وہ ایک ہی شخص ہوگا جس کو نبی علیہ السلام نے رپورٹ کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے بے نمازی ہیں ان کے لیے کاغذ کے ٹکڑے وہاں پہ تیار ہیں، کام چک کے رکھو، نہ۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ بدکار عورتیں جو ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ کتوں کو پانی پلا لیا کریں، ورنہ دوسری تو وہ بھی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی قید کی اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، نبی علیہ السلام فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے۔ دوسری طرف حقوق العباد بھی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے، لہذا اس معاملے کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ ہم آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کسی کی تکفیر نہ کریں، لیکن اگر دنیاوی منفعت کو دیکھا جائے تو کوئی شخص بھی اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جو یہ نہیں کرتا وہ غدار وطن ڈکلیئر ہوگا اور ایک ہفتے کے اندر پھانسی لگ جائے گا، تو آپ دیکھیں یہ سارے لوگ نماز شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے جی یہ تو ڈیفینیشن جب ہوگی محب الوطنی کی، حب الوطنی کی، ادروائز پھانسی چڑھ جانا ہے جس نے نماز نہ شروع کی، تو اس کا مطلب یہی لے رہے ہوں گے۔ البتہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، اس کا مطلب وہ یہ نہیں لیں گے۔ جہاں دنیا کی منفعت جڑی ہوتی ہے وہاں پہ ہم پھر اس قسم کے مطالب لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی، میں نے ظاہر ہے کہ ایک جو بھی گفتگو اس وقت اللہ تعالیٰ شرح صدر مجھے کرتا ہے میں وہ گفتگو کر دیتا ہوں، تاکہ ہماری یہ قرآن کلاسز کی ریکارڈنگ کے اندر وہ سب کچھ جو میں نے اتنے سالوں کی محنت سے حاصل کیا ہے، ٹیکنیکل بحث ہیں اور وہ ساری چیزیں جو قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، وہ آپ تک پہنچ جائیں۔